إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين بالكنار الصلوات بظاہر ایام فاطمیہ 2024 کی شاید یہ سلسلے کی آخری مجلس ہو آج، اور ایک اپنی زندگی کی طویل ترین پرواز کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں فوراً ہی۔ بعض اتہامات ہیں شیعوں پر، میں سے ایک تہمت یہ ہے کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے، چونکہ مصحف فاطمہ کے نام سے ایک اور قرآن ہے ان کے پاس، یا مصحف علی کے نام سے ایک اور قرآن ہے ان کے پاس۔ تو آج مصحف فاطمہ پہ بات کرتے ہیں کہ کیا کچھ ہے اس مصحف فاطمہ میں۔ مل کے صلوات بھیجے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ الزامات ہوتے ہیں جن کی کچھ بیسس ہوتی ہیں، کچھ ہوتے ہیں جس کی کوئی بیس ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اب اگر کوئی یہ کہے کہ شیعہ توسل کے قائل ہیں اور توسل سے مراد کچھ اور ہے، تو آپ کو اس کے بارے میں مختلف انٹرپریٹیشنز ملیں گے قرآن میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو آپ جب یہ آیت پیش کیجیے تو کہیں گے جناب وسیلے سے مراد یہاں پر مثلا مولا علی نہیں ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہا نہیں ہے، وسیلے سے مراد نماز ہے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ تک پہنچو، اعمال کے ذریعے سے اللہ تک پہنچو۔ تو بہرحال ان کی اپنی کوئی بنیاد انہوں نے بنائی ہوئی ہے، جبکہ بہت واضح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً ہی فرمایا ابتدا میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی اختیار کرنے میں نماز، روزہ ہے، زکوٰۃ سب آ گیا نا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ الگ سے کہا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ عبادتوں کے علاوہ کچھ اور ہے کہ جسے اللہ وسیلہ بنانے کے لیے کہتا ہے۔ اس طرح مثال کے طور پر نکاح موقت ہے، متع ہے فرض کیجیے، تو ناسخ اور منسوخ ہونے کی ایک بحث ہے کہ وہ منسوخ ہو گیا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ تو کچھ ایسے الزامات ہیں کہ جن کی اپنی ایک بیس انہوں نے اپنے طور پر بنائی ہوئی ہے، لیکن الگ سے شیعوں کا ایک قرآن ہے، اس کی تو کوئی بیس ہی نہیں۔ یعنی آپ کسی بھی شیعہ کے گھر میں چلے جائیے یا کسی بھی امام بارگاہ میں چلے جائیے، تو بہت ساروں کے ہاں پر تو قرآن وہی ہے کہ جو مثلا سعودی عرب کی خاص کسی سٹی سے چھپا ہوا ہے۔ کم ہی ہوگا کہ جیسے شیعہ کسی شیعہ کے مثلا نجف اشرف سے کوئی قرآن چھپا ہوا ہو، یا مشہد سے مثلا قرآن چھپا ہوا اور وہ وہاں سے لے کر آئے، ایسا کم ہوگا۔ معمولاً جو قرآن وہاں سے چھپتا ہے تو وہ معمولاً ہمارے امام بارگاہوں میں بھی ہے، اس لیے کہ قرآن تو وہی قرآن ہے، اور اس کے بارے میں کوئی ایسی بات بھی کسی کے ذہن میں نہیں ہوگی کہ کوئی شبہ ہو۔ ایک اور اعتراض بھی ہے، پتہ نہیں آپ تک یہ بات پہنچی نہیں پہنچی، لیکن عرب ورلڈ میں تو یہ ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ در حقیقت جبریل نے نعوذ باللہ خیانت کی اور دینا تھا قرآن علی کو اور دے دیا مصطفیٰ کو۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، اور بلکہ وہ یہاں تک اس بات کے قائل ہیں کہ جب نماز ختم ہوتی ہے اور شیعہ 3 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ تو اب پتہ چلا نا کہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتے ہیں اصل میں یہ دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں یا آہستہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خان الامین خان الامین خان الامین۔ امین سے مراد امین، یا امین وحی اللہ جبریل، نعوذ باللہ امین نے خیانت کی، امین نے خیانت کی۔ اور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
تو آج بات کرتے ہیں کہ در حقیقت تاریخ میں خیانت کی کس نے، اور اگر آپ نے اسی مصحف کے نام سے کوئی بات لینی ہے تو تاریخ میں مصحف عائشہ بھی ہے، تاریخ میں مصحف ابی بن کعب بھی ہے۔ وہ کون کون سے مصحف تھے، ان میں کیا کہا گیا کہ کون سی قرآن ان کے مطابق جو آیتیں تھیں جو شامل ہو گئیں اور قرآن میں نہیں شامل ہونی چاہیے تھیں، یا کون سی تھیں ایسی آیتیں کہ جو قرآن کا حصہ تھیں اور بعد میں شامل نہیں ہوئیں۔ تو یہ سب تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ بہرحال لیکن اس گفتگو سے ایک اور لطیف گوشہ آپ کھول لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں مصحف فاطمہ کیا ہے، تو پھر اس سے ایک بہت لطیف پہلو یہ سامنے آتا ہے کہ انبیاء کی میراث کس کے پاس ہے، اور انبیاء کے تبرکات کس خاندان کے پاس ہے۔ ایک پورا سلسلہ ہے جو آپ کو محسوس ہوگا کہ مثال کے طور پر حضرت سلیمان کی انگشتری کس کے پاس ہے، حضرت موسیٰ کا عصا کس کے پاس ہے، تمام انبیاء کے صحف کس کے پاس ہیں، تمام انبیاء کی کتابیں کس کے پاس ہیں، اور ذوالفقار آج کس کے پاس ہے، سفید جفر کس کے پاس ہے، سرخ جفر کس کے پاس ہے، کتاب الجامع کس کے پاس ہے۔ اور جب آپ ان تمام مراحل سے گزرتے ہیں تو آپ ایک بات طے کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور خاتون جنت سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین علیہ السلام، غور کیجیے گا، یہ فقط اہل بیت نبوت نہیں ہے، یہ معدن و رسالت بھی ہے۔ نبوت کا اہل بیت ہونا ایک منزل ہے، رسالت کی کان ہونا ایک الگ منزل ہے۔ یہ رسالت کی کان ہے، مل کے سلوات بھیجیں، اللہم صلی علی محمد و محمد۔ اب اس سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ مصحف فاطمہ کہاں سے آیا؟ کیا اس میں قرآن کی کچھ آیتیں شامل ہیں، یا قرآن شامل ہے، یا مصحف فاطمہ کچھ اور ہے؟ اور مصحف فاطمہ اس کا رائٹر کون ہے؟ مصحف فاطمہ کیا ان میں آیات کے علاوہ کچھ اور ہے؟ تو پھر کیا ہے؟ اس وقت کہاں پر ہے؟ کب سامنے آئے گا؟ اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ جبریل کیا، ایک اور سوال بھی ہے درمیان میں جو میرے خیال آپ کے لیے تو حل ہے، لیکن ایک جنرل سوال یہ ہے کہ کیا جبریل غیر نبی سے بات بھی کر سکتے تھے؟ تو کیسے اگر ہم یہ کہیں کہ جبریل نے پہنچایا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے، تو وہ غیر نبی سے بات بھی کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ اس کے بھی کئی لیئرز ہیں، اس میں کوشش کریں گے کہ بات کریں انشاءاللہ سے۔ اور اس مصحف فاطمہ میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن سے بی بی خوش ہوئیں، کچھ باتیں ایسی جن سے بی بی مغموم ہوئیں۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ تو وہ میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، روایت یہ ہے کہ حضور مکرم کی وفات کے 75 دن 75 ڈیز بعد بی بی کی شہادت ہو گئی۔ اب کہیں پر 95 ہے، کہیں پر 75 ہے، کہیں پر 45 بھی ہے، لیکن بہرحال بی بی کے بابا جب دنیا سے رخصت ہوئے تو بی بی شدید مغموم تھی، کوئی انہیں ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا، اور ظاہر ہے کہ باپ کا غم ہو اور ساتھ میں باپ بھی وہ کہ جو سید النبیین ہو اور امام المرسلین ہو، تو ایسے بابا جب دنیا سے چلے جاؤ، بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی ہو، تو غم کا ہونا یہ ایک بہت ہی فطری بات تھی اور بہت طبیعی بات تھی۔ لیکن اس غم میں ساتھ میں اضافہ ہو گیا، بی بی کا حق غصب کیا گیا، امیر المومنین علیہ السلام کو حق خلافت نہیں دیا گیا، تو بی بی اپنے بابا کی قبر پر مسلسل تشریف لے جاتی تھی، وہاں پر مرثیہ پڑھتی تھی۔ یہ جو آپ نے مرثیہ سنا ہے یہ فقط ایک شعر نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ اور مصرعے ہیں، جو ایک شعر اس میں مشہور ہے، لیکن میں اس سے پہلے آپ کو سناؤں کہ جو مرثیہ آغاز ہوتا ہے کہ بی بی اپنے بابا کی تربت کی خاک اٹھاتی تھیں اور کہتی تھی کہ جسے تربت احمد اس خاک کو جسے نصیب ہو جائے تو کیا اس کے بعد ضرورت رہ جاتی ہے کہ اسے دنیا کی کسی اور خوشبو کی ضرورت ہو۔ اور پھر فرماتی تھیں کہ صحبت علیہ مصائب لو انا صحبت علی ایام سن علیہ، یہ ایک مرثیے کا حصہ ہے، ایک تسلسل ہے۔ تو بی بی کبھی وہاں جاتی تھیں، کبھی جاتی تھیں حضرت حمزہ کی قبر پر ہر پیر اور ہر جمعرات کو احد کے مقام پر، اور وہاں جا کے گریہ کرتی تھی۔ تو بی بی اس غم کے شدید عالم میں تھی۔ اب آپ تصور فرمائیے گا، اس میں غم کا پہلو ہے، اس میں فضیلت کا پہلو کس کیفیت میں؟ جب بی بی اس طرح سے مغموم ہے، اور حضور مکرم فرما چکے ہیں کہ فاطمہ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، اور فاطمہ کی نارضایتی میں خدا کا غضب ہے۔ جب بی بی اس کیفیت میں مغموم ہے تو گویا اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم سمجھا کہ اب اللہ سیدہ کی تسلی کا اہتمام کرے۔ اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ کوئی انسان مغموم ہو اور تعزیت دینے والا خود خدا ہو، اور خدا نے جبرائیل کو بھیجا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس۔ اور کیا ہی عجیب مجلس ہے یہ کہ جس میں اس مجلس کو پڑھنے والے جبرائیل ہیں اللہ کے حکم سے، مجلس سننے والی فاطمہ الزہرا ہے، مجلس لکھنے والے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ ہے مصحف فاطمہ۔
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو سب سے بنیادی ترین بات یہاں پر یہ ہے کہ کیا جبریل کسی غیر نبی سے بات بھی کر سکتے تھے؟ تو جی، یہ تو قرآن میں بہت زیادہ واضح ہے. آپ کے لیے چونکہ واضح ہے تو میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ وقالت الملائکہ، ملائکہ نے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اے مریم اللہ نے آپ کو چنا ہے اور ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اور آپ کو طاہرہ بنایا ہے، اصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمام عالمین پر آپ کا انتخاب کیا ہے. تو مریم سلام اللہ علیہ سے بات کی ملائکہ نے، یہ بڑا واضح ہے قرآن میں. میں آپ کو ایک پہلے کسی مجلس میں سنا چکا ہوں اس بات کو، اور اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے اور اولیاء کے واقعات قرآن میں تمام انبیاء کے نہیں رکھے، تمام اولیاء کے نہیں رکھے. تو اللہ نے انتخاب کیا ہے، تو اس انتخاب کی کوئی وجہ ہوگی. اب اصل وجہ تو اللہ جانے یا 14 معصومین جانے، لیکن جو سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہر وہ واقعہ یا ہر وہ فضیلت گزشتہ انبیاء اور اولیاء کی کہ جس سے آل محمد کی فضیلت ثابت ہو سکتی تھی، وہ اللہ نے قرآن میں رکھی ہے. تو آپ ذرا غور کیجیے گا، مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ رکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، زلیخا نے گناہ کا ارادہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی عفت و عصمت کو بچا لیا. تو اس سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندان میں ہیں اور ایک خاتون کو بھیجا گیا تاکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ گمراہی کی طرف لے جا سکے. اور تھوڑی ہی دیر بعد جب ہارون رشید نے آ کر دیکھا تو دیکھا کہ نہ صرف کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سجدے میں ہیں بلکہ وہ خاتون بھی سجدے میں ہے. تو اب یہ فرق حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت میں اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عصمت میں کہ یوسف اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکے تھے، لیکن زلیخا کو اپنا ہم خیال اس وقت تک نہیں بنا سکے تھے. اس میں کافی طویل عرصہ لگا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نہ صرف یہ کہ خود سجدے میں تھے بلکہ وہ گناہ کے ارادے سے جو خاتون آئی تھی وہ بھی عبادت پروردگار کے لیے سجدے میں تھی. یہ معیار عصمت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. تو آپ کو یہ محسوس ہوگا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو جبریل نازل ہوتے تھے تسلی دینے کے لیے بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا کو، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مریم سے بھی بات کی ملائکہ نے. دوسرا یہ کہ کیا غیر نبی پر وحی نازل ہو سکتی ہے؟ تو جی یہ بھی ممکن ہے. یہ وحی تشریعی تو تھی نہیں، وحی تشریعی یعنی کوئی نئی شریعت تو نہیں آ رہی تھی، بلکہ اس وحی کو آپ خاص الہام کہہ سکتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے آیا. اور کیا یہ کوئی مثال ہے کہ ایک خاتون ہو اور وہ خاتون بھی کسی نبی کے گھرانے سے ہو، اور نبی کے گھرانے سے ہوتے ہوئے آپ غور کیجیے گا نبی کے گھرانے سے ہیں اور نبی کے جبکہ نبی خود نہیں ہے، وہ خاتون ہے، اور ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی نازل کی ہے، الہام اس کو وحی قرار دیا ہے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے واقعے میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، سورہ قصص سے آپ تھوڑا سا آگے پڑھیے گا تو آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی کہ سورہ قصص کی 7ویں آیت میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی ہے أَنْ أَرْضِعِيهِ کہ دودھ پلاؤ موسیٰ کو، وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ اور جب خوف آ جائے تمہیں تو فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ تو اسے دریا میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اور نہ خوف کرنا نہ حزن کرنا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ ہم تمہیں موسیٰ کو تمہاری طرف واپس پلٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ہم یقیناً رسولوں میں سے قرار دیں گے موسیٰ علیہ السلام کو. تو یہ بہرحال ایک وحی کی مثال ہے ہمارے پاس کہ خاتون ہے، نبوت کے گھرانے سے ہے، وحی تشریعی بھی نہیں ہے لیکن وحی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سے قرآن میں کہا ہے. جبریل کہتے تھے مولا علیہ السلام اسے لکھ لیتے تھے. ایک خاص بات یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مصحف فاطمہ میں کوئی ایک بھی قرآن کی آیت نہیں ہے. تو نیا قرآن کہاں سے آ گیا پھر؟ ایک بھی قرآن کی آیت نہیں ہے لیکن ہے قرآن کے 3 برابر. اب آپ سوچئے گا کہ اللہ کی جانب سے ایک وحی آ رہی ہے جس میں قرآن کچھ بھی نہیں، قرآن کے علاوہ 3 برابر قرآن کے کچھ ایسا علم ہے جو مخصوص اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے. تو جب قرآن کی ایک بھی آیت نہیں تو مصحف فاطمہ میں پھر کیا ہے؟ مصحف فاطمہ میں ایک سورس ہے ائمہ علیہ السلام کے لیے کہ جہاں مستقبل کا ہر واقعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے وحی نازل کی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، جو کہ وحی تشریعی نہیں ہے لیکن ایک خاص وحی کی کیفیت ہے. اور جیسے مولا علیہ السلام نے لکھا
جس میں سابقہ تمام انبیاء کے نام ہیں، تمام اوصیاء کے نام ہیں، تمام اولیاء کے نام ہیں، ان کے واقعات ہیں، آگے کے حالات ہیں، آگے کے واقعات ہیں۔ بعض امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے جو کہ نسل امام حسن علیہ السلام میں جو قیام کرتے تھے بنی عباس کے خلاف۔ نسل امام حسین علیہ السلام میں جو ائمہ علیہ السلام تھے ان میں سے امام حسین کے بعد قیام نہیں کیا ائمہ علیہ السلام نے بحکم پروردگار، لیکن حسنی سادات میں سے کئی نے قیام کیا۔ تو جو حسنی سادات میں سے قیام کرتے تھے تو بعض آئے لوگ امام صادق علیہ السلام کے پاس پوچھنے کے لیے عبداللہ ابن حسن کے بارے میں کہ انہوں نے قیام کیا ہے تو کیا وہ حکومت تک پہنچ جائیں گے؟ امام نے کہا وہ نہیں پہنچیں گے، اس لیے کہ ان کا نام مصحف فاطمہ میں نہیں ہے، کیونکہ مصحف فاطمہ میں نام نہیں لکھا ہوا اس لیے حکومت میں نہیں پہنچیں گے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اچھا، اللہ جس سے بات کرے اس کو محدث کہتے ہیں، اور اگر وہ خاتون ہو تو محدثہ کہتے ہیں، اس لیے بیوی کے القاب میں سے ایک محدثہ ہے۔ ایک تو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ وحی کی، دوسرا ایک یہ کہ بڑی لطیف بات اس میں یہ ہے، کتاب البخاری میں ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور مکرم نے یہ فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں سے بنی اسرائیل میں سے کچھ تھے ایسے کہ جو نبی نہیں تھے لیکن اللہ نے ان پر وحی نازل کی اور وہ محدثون ہیں، پلورل، محدثون ہیں پلورل، اور اگر اس امت میں سے تو کوئی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ یہ حدیث کتاب البخاری میں۔ اب اس میں جناب ابو بکر کو مینشن نہیں کیا گیا، درمیان میں آپ کو بتایا کہ یہ حدیث بھی موجود ہے کہ وہاں کتاب البخاری میں اور دوسری کتابوں میں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو پہلا خلیفہ نہ بن سکے وہ بعد میں نبی کیسے بن جاتا ہے، یہ تعجب کی بات ہے۔ یا اگر اور محدث کیوں خلیفہ اول نہ بن سکے اور کوئی اور بن جاتا، اب میں اس گفتگو میں کیا جاؤں، کیا ڈیٹیل میں جائے انسان، لیکن بہرحال اس کا مطلب ہے کہ محدث ہونے کا کانسیپٹ وہ کتاب البخاری میں بھی موجود ہے، یعنی پاسبلٹی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی سے کلام کرے۔ تو یہ کوئی اعتراض کرنے کے لیے نہ آ جائے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ غیر نبی سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مثال کے طور پر ان سے کلام، ہم تو خیر بعزت الرسول سمجھتے ہیں، بعزت الرسول کا مطلب جو رسول کا حصہ ہو، دل کا ٹکڑا نہیں ہے، رسالت کا ٹکڑا ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ بضعۃ منی کا مطلب ہے کہ جو رسالت کا ٹکڑا ہے، تو محمد نبی ہے تو نبوت کا ٹکڑا ہے، رسول ہے رسالت کا ٹکڑا ہے، شافع روز جزائے شفاعت کا ٹکڑا ہے، جو رسول ہے، فاطمہ ان کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ حضور مستورات کے لیے لفظی طور پر تو ہدایت کر سکتے ہیں، عملی طور پر ایک مستور کی ضرورت تھی کہ جو رسول جیسی ہو تاکہ ہدایت کے دونوں پہلو پورے ہو سکیں۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، خود اس میں ایک پوری مجلس ہے اس بات کے اندر کہ جب حضور نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اسوہ حسنہ اس میں دو پہلو ہیں، ایک حدیث رسول ہے، قول رسول ہے اور فعل رسول ہے۔ قول رسول حجت ہے تمام مسلمانوں کے لیے، فعل رسول خاص موقعوں پر مردوں کے لیے حجت ہے، مستورات کے لیے کوئی رسول جیسی حجت چاہیے، وہ ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کا کیا وہ ویسا ہو کہ جیسے رسول اللہ نے کر دیا۔ مل کے سلمان بھیجے کہ بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور اللہم صل علی۔ لہذا جن کا کیا وہ ویسے کہ جیسے رسول اللہ نے کر دیا، لہذا رسول جب کھڑے ہو رہے ہیں تو ایک صاحب منصب کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتلا چکا ہوں، بیٹی کے لیے فقط نہیں، صاحب منصب کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ دو مستورات اور ہیں کہ جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مثال جن کو بنایا، جب آپ نام دیکھیے گا تو اس میں آپ کو حضرت مریم کا نام ملے گا، تو وہ بھی ایک مثال ہے، مومنوں کے لیے مثال ہے، حضرت آسیہ مثال ہے۔ اچھا، حضرت مریم کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت مریم وہ کسی کی زوجہ نہیں ہے۔ ایک خاتون کی زندگی کے تین مرحلے، بیٹی ہونا، زوجہ ہونا اور ماں ہونا۔ بیٹی ہونا ہے تمہید زندگی، ماں ہونا ہے نتیجہ زندگی، اور زوجہ ہونا ہے اصل زندگی۔ حضرت مریم کی زندگی میں وہ اصل زندگی والا حصہ خالی ہے، وہ مثال نہیں بن سکتی کسی کے لیے۔ فقط بی بی فاطمہ الزہرا ہے جو نبوت کی دختر ہے، ولایت کی زوجہ ہے، امامت کی ماں ہے۔
یولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو مصحف فاطمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس میں کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن قرآن کے 3 برابر ہے. تو قرآن کے جو 3 برابر ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر قرآن کی تقریباً 6,500 آیتیں ہیں تو مصحف فاطمہ میں کوئی آیات کا سلسلہ تو نہیں، لیکن 20,000 قرآن کی آیتوں کے برابر. آپ تصور کریں کہ ایک ایسا علم کہ جو وحی پروردگار ہے، جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا کے پاس. اب سمجھ میں آتا ہے جس کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ ہے. بی بی زینب سلام اللہ. یولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیے بی بی فاطمہ انتہائی مغموم تھی، انتہائی مغموم. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے تسلی اور تعزیت کے لیے علم سے بڑھ کر تحفہ ہو نہیں سکتا تھا. جیسے میرے اور آپ کے علم کی طرح سے تصور نہیں کیجیے گا، مجھے معلوم ہے کہ آپ نہیں کہہ رہے، میں خالی مثال دے رہا ہوں. یہ خاص علم الغیب ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے عطا ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی تحفہ ہو نہیں سکتا. علم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء. حدیث بھی ہے کہ علم ایک ایسا نور ہے کہ اللہ جس کے قلب میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے. تو وہ جو علم کی خاص نورانی کیفیت ہے نا، خالص پیور، جہاں امپیورٹی کوئی نہیں ہے، وہ عطا ہو رہی ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو. ایک دعا ہے، ہر علم بھی فائدہ مند نہیں ہوتا، ہر علم فائدہ مند نہیں ہوتا. نماز کی تعقیبات کی ایک دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع. شروع استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع خاشع فقیر بائس مسکین مستکین لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاة ولا نشورا. اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع. پروردگار میں اس نفس سے پناہ چاہتا ہوں کہ جو بسیر نہ ہونے پائے. ومن قلب لا یخشع. اس دل سے پناہ چاہتا ہوں کہ جس میں تیرا خشوع نہ ہو. ومن علم لا ینفع. اس علم سے پناہ چاہتا ہوں کہ جس میں نفع نہ ہو. ومن دعاء لا یسمع. اس دعا سے پناہ چاہتا ہوں جو سنی نہ جائے. بڑے لطیف ہے یہاں پر، یہ نہیں کہا گیا اس دعا میں کہ وہ دعا کی جو قبول نہ ہو، وہ دعا جو سنی نہ جائے اس سے پناہ چاہتا ہوں. کبھی دعا بعد میں قبول ہوتی ہے، سن لی جائے اللہ کی بارگاہ میں، بس دعا کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. بات سمجھ آ رہی؟ جو مولا کائنات نے فرمایا کہ دعا کبھی بھی رد ہوتی ہی نہیں ہے. یا اللہ فوراً حاجت کو پوری کر دیتا ہے، یا کسی مشکل کو دور کر دیتا ہے، یا بعد کے لیے ملتوی کر دیتا ہے، یا نسلوں میں عطا کر دیتا ہے، یا قیامت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے. ان 5 میں سے کچھ ایک ہے. دعا کبھی رد ہوتی نہیں. کیا بات؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو علم سے بڑھ کر کیا تحفہ ہوگا کہ جو اللہ اپنے کسی بندے کو عطا کرے، اور وہ بھی ویسا علم کہ جس میں یہ خالص نورانیت ہے کہ جبریل آئیں، مولا علیہ السلام لکھیں، مولا علیہ السلام لکھیں. تو 3 برابر ہے قرآن کے، میں نے عرض کیا. ہر غیب کی خبر ہے، ہر مستقبل کا واقعہ، کس قوم کے ساتھ کیا ہونا ہے. پھر اس کے بعد یہ مصحف فاطمہ جو مولا علیہ السلام نے لکھا، یہ کہا گیا. ساتھ میں ایک بات اور کہہ دوں کہ شیعوں کے پاس الگ سے قرآن ہے، وہ علی والا قرآن. ویسے تو یہ قرآن ہی علی والا قرآن ہے. سمٹے تو باقی نقطے کا کاسے علی، پہلے تو تھا بس سرحد والناس سے علی. تو ویسے تو یہی علی والا قرآن ہے، لیکن وہ جو مولا علیہ السلام نے قرآن لکھا تھا وہ کون سا قرآن تھا؟ وہ یہی والا قرآن تھا، لیکن اس میں کچھ خاصیتیں تھیں جیسے امت نے رد کیا، وہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے بعد. جب وہ لائیں گے تو پھر وہ قرآن ظاہر ہوگا. کیونکہ رسول اللہ نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد اے علی اپنے گھر سے اس وقت تک باہر نہ آئیے گا جب تک آپ قرآن کو نہ لکھ لیں. آپ تصور فرمائیے کہ اگر ایسا ہوتا کہ اہل بیت علیہ السلام کی تو ولایت و خلافت کو قبول نہیں کیا امت نے، اور قرآن پر بھی اختلاف کر دیتی، اور قرآن بھی اس پہ بھی ڈاؤٹس ہوتے کہ یہ قرآن ہے کہ وہ قرآن ہے کہ تیسرا قرآن ہے کہ چوتھا قرآن ہے، تو پھر اس امت کی ہدایت کے لیے رہ کیا جاتا؟ تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا. سب فنڈامنٹلی سب کچھ برباد ہو جاتا. تو مولا علیہ السلام سے رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب تک کہ آپ قرآن کو لکھ نہ لیں اپنے گھر سے باہر نہ آئیے گا. قرآن امیر المومنین نے لکھا تھا پہلے ہی جب نازل ہوتا تھا قرآن. امیر المومنین نے کسی سفید پتھر پر، کبھی کسی خورما کی چھال پر، کبھی کسی جانور کی کھال پر قرآن کو اس طرح سے لکھ کر محفوظ کیا. اب اسے لانا تھا ایک مصحف میں. مصحف کسے کہتے ہیں؟ جو 2 کورز کے درمیان ہو.
ابھی یہ ہے قرآن آج کی طرح کتاب کی صورت میں اس وقت نہیں. میں نے عرض کیا کہ کبھی کسی چھال پہ لکھا ہوا ہے, کبھی کسی کھال پہ لکھا ہوا ہے, کسی پتھر پہ لکھا ہوا ہے. اب اسے لانا ہے دو کورز کے درمیان کہ ایک بک بنے. امیر المومنین نے قرآن لکھنا شروع کیا ان تمام تحریروں سے جو خود امیر المومنین نے لکھی ہوئی ہیں. اوروں نے بھی قرآن لکھا ہے, عبداللہ ابن مسعود نے لکھا. وہی تو معاملہ ہے کہ اور جو مصحف بنے اس میں سے بعض میں یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس تو قرآن کا حصہ تھا ہی نہیں, تو بعد میں شامل ہو گیا. جو ہم سے کہتے ہیں اپنی کتابوں میں جا کے دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ فلق سورہ ناس قرآن کا حصہ نہیں تھا. بعض صحابہ کرام کا نظریہ نہیں, تو بعد میں قرآن میں شامل ہو گئے. تو دعا کی صورت میں نازل ہوا تھا, رسول اللہ بھی تو قرآن ہی نہیں ہے. تو یا یہ کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو, چور کے ہاتھ سیدھے کاٹو, سیدھا ہاتھ کاٹو, یا چور کے ہاتھ کاٹ دو. لیکن سیدھا ہاتھ کا لفظ تھا وہاں پر قرآن میں. مثال کے طور پر یہ آپ کو پھر وہ بکریاں کھا کے کیا کیا کچھ ہوتا رہا وہ آپ کو تاریخ میں ملے گا. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ قرآن تو ہے ہی نہیں الگ سے کوئی قرآن جو اس قرآن کے علاوہ ہو. تو پھر مولا علیہ السلام والا قرآن کیا ہے؟ تو مولا علیہ السلام نے جو قرآن لکھا اس میں خاص بات تھی. اس کا کرونالوجیکل آرڈر وہ تھا کہ جس پہ رسول اللہ پہ قرآن نازل ہوا تھا, اس ترتیب میں, جس سے آپ بہت سارے امور کو طے کر سکتے ہیں کہ قرآن اس لیے. مثلا ابن فارس 10ویں صدی کے ایک عالم ہے, انہوں نے یہ کہا کہ مولا علیہ السلام کا جو لکھا ہوا قرآن تھا وہ شروع ہوتا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق سے, جو کہ سب سے پہلے آیت نازل ہوئی تھی. تو مولا علیہ السلام نے قرآن لکھا ترتیب نزول کے اعتبار سے. ایک تو یہ کہ ترتیب نزول سے یہ پتہ چلا کہ کون سا واقعہ کب ہوا, کب رسول اللہ نے کس کی فضیلت کو بیان کیا, کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن منافقوں کا ذکر کیا. تو جب اس ترتیب میں آپ پڑھ رہے ہیں جس ترتیب میں رسول اللہ پہ قرآن نازل ہوا ہے, تو آپ بہت سارے معاملات اور حالات کو خالی ترتیب سے سمجھ لیتے ہیں. تو مولا علیہ السلام نے ایک تو وہ ترتیب, قرآن کو اضافی نہیں ہے, وہی قرآن ہے, لیکن وہ ترتیب اس کی وہ ہے کہ جس پہ رسول اللہ پہ نازل ہوا تھا. اور جب امام زمان السلام لے کر آئیں گے تو وہی قرآن ہوگا جو ترتیب رسالت کے مطابق ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو آج کے حافظان ہیں ان کو پڑھنے کے لیے بڑی مشکل ہوگی, اس لیے کہ انہوں نے جو رٹا لگایا ہوا ہے وہ آج کے حساب سے لگایا ہوا ہے. امام زمان السلام لے کر آئیں گے تو ترتیب نزول کے اعتبار سے لے کر آئیں گے. تو کہیں گے ہم آیت پڑھیں, اس کے بعد تو وہ آیت ہی نہیں کہ جو ہم نے یاد کی ہوئی تھی. آیت وہ ہے کہ جو مولا علیہ السلام نے لکھی تھی, جس ترتیب پہ قرآن نازل ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صل علی محمد و علی محمد. اس لیے صادق علیہ محمد کہتے تھے خدا کی قسم ہمارے پاس اسرار رسالت ہے. اسرار رسالت میں ایک یہ بھی شامل ہے. تو قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا وہ مولا علیہ السلام نے لکھا, اور اس میں ساتھ میں قرآن کے متن میں نہیں, قرآن کے حاشیے میں فٹ نوٹ سمجھ لیجئے, اضافہ کیا تفسیر کا اور شان نزول کا. ہر آیت کا شان نزول لکھا ہوا ہے کہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی. تب کیوں لیتی امت اس قرآن کو؟ فمن حاجہ فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم کس کی شان میں نازل ہوئی؟ ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم کس کی شان میں نازل ہوئی؟ تو اگر وہاں لکھا ہوا ہے بدست مبارک علی بن ابی طالب علیہ السلام, اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول اللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون, یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ منافق آتے ہیں آگے کہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں, لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. شان تو نہیں کہہ سکتا کہ کس کی آیت شان میں نازل ہوئی, لیکن کس کے لیے نازل ہوئی. تو اس میں تفصیل موجود تھی. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ امیر المومنین نے وہ قرآن مصحف بنا کر, یعنی 2 کورز کے درمیان, اپنے گھر سے باہر نکلے چند دنوں بعد, جبکہ وہ قرآن لکھا ہوا تھا, جبکہ امت ثقیفہ میں اور باقی معاملات میں تھی, اور اسے پیش کیا امت کے سامنے. تو خلیفہ دوم نے, وہ جو مسلمانوں کے خلیفہ بعد میں بنے, انہوں نے وہ قرآن دیکھا اور کہا کہ نہیں, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم کچھ اور نسخوں سے جمع کر لیں گے قرآن. یہ بڑا کامن ہوتا ہے کہ اگر کہیں سے آپ کو کوئی ایک اچھا کام, کوئی والنٹری ورک ملتا ہے, لیکن آپ کا معاملہ اس شخص کے ساتھ مشکل میں, آپ کہتے ہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں, کسی اور سے کروا لیں گے. تو اور ابی ابن کعب کا نسخہ تھا, زید بن ثابت کا نسخہ تھا, اور نسخے تھے, کہا ہم ان سے جمع کر لیں گے قرآن, ضرورت نہیں آپ کی. مولا علیہ السلام نے قرآن لیا اور جاتے ہوئے گھر میں یہ کہا کہ خدا کی قسم سے قیامت تک نہیں دیکھ پاؤ گے. یہ سیاہ ترین واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا کہ جب وہ علم کہ جس میں ترتیب نزول سے قرآن لکھا ہو, اور ہر آیت کی تفسیر لکھی ہو, اور ہر آیت کا شان نزول لکھا ہو,
وہ علی بن ابی طالب نے پیش کیا اور امت نے رد کر دیا. تو پھر مولا علیہ السلام نے کیا کیا؟ ظاہر ہے کہ جب ایسا تو نہیں تھا کہ مولا نے امامت کا کام اپنا چھوڑ دیا، تو جب مولا علی سے قرآن نہیں لے رہے تو کیا کیا جائے؟ تو اگلا مرحلہ پھر یہ تھا کہ ٹھیک ہے علی سے نہیں لے رہے تو اب ٹھیک ہے علی کے شاگردوں سے لے لو. تو مولا علی نے اپنے کچھ خاص شاگردوں کو سکھلایا، مثال کے طور پر ابن عباس ہیں، ان سے امت نے بعد میں قرآن لیا، ان سے تفسیر لی، ان کو حبر الامہ کہا. اب بس فرق یہ تھا کہ سمندر کو چھوڑ دیا، قطرے پہ اکتفا کیا، یہ فرق ہو گیا. تو لیا ابن عباس سے قرآن، وہ جو مولا علیہ السلام کے شاگرد تھے، تو ٹھیک ہے شاگردوں کی اس وقت لائق ہو تو تم یہیں سے لے لو. پھر جب امامت کے لائق دنیا بنے گی تو فرزند زہرا آ جائیں گے قرآن دینے کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات کو تمام کر رہا ہوں. پھر مولا علیہ السلام کے پاس ایک اور کتاب تھی، اس کو کتاب الجامع کہتے ہیں، جو رسول اللہ نے لکھوائی تھی علی بن ابی طالب السلام کو. اور یہ وہ کتاب تھی کہ جو 70 ذراع پر ہے مشتمل. 70 ذراع یعنی 70 ہاتھ، یعنی اس کو آپ اگر فولڈ کرتے ہیں تو ظاہر سے مٹ جائے گی، لیکن اس کو پھیلا دیں تو 70 ذراع ہے، 70 کیوبٹس اس کو کہیں گے. اس میں ہر فقہ کا وہ مسئلہ کہ جو قیامت تک پیش آ سکتا تھا وہ لکھا ہوا تھا. طہارت سے، نماز سے، حج سے، زکوٰۃ سے، دیات سے، سرخ ہو جائے تو کیا دیت ہے، بلو رہے تو کیا دیت ہے، فقط نشان ہے تو کیا دیت ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. قیامت تک کے لیے جو کوئی فقہی مسئلہ پیش آ سکتا تھا اس میں لکھا ہوا تھا. وہ بھی ائمہ کے پاس ہے اس وقت. جو ائمہ کا جو سورس آف نالج ہے نا اللہ کی جانب سے براہ راست، تو اس میں یہ مختلف کتابیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گویا جانب سے ائمہ علیہ السلام کو عطا ہوئی، رسول اللہ کو عطا ہوئی، بی بی فاطمہ کو عطا ہوئی، پھر ائمہ کے پاس رہیں. اور اس کو ائمہ نے اپنی امامت کی سند کے طور پر بھی پیش کیا. جیسے عبداللہ ابن حسن نے ایک موقع پہ دعویٰ کیا امامت کا، تو صادق علیہ محمد نے کہا کہ وہ امام کیسے، ان کے پاس تو نہیں ہے مصحف فاطمہ. مصحف فاطمہ تو ہمارے پاس ہے، جس کے پاس مصحف فاطمہ ہے وہ امام ہے. امام نے کہا. تو کتاب الجامع. پھر ایک ہے سفید جعفر اور ایک ہے سرخ جعفر. جعفر کسے کہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کچھ غیب کی خبریں. تو سفید جعفر وہ ہے کہ جہاں تمام سابقہ انبیاء کے صحیفے تھے، صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ اہل بیت کے پاس پہنچے. اور سرخ جعفر وہ تھا کہ جہاں جنگ کے تمام اصول، جو کچھ میدان جنگ میں قیامت تک کے لیے ہو سکتا ہے، اس کے تمام اصول، وہ سارے فنڈامنٹلز وہاں موجود تھے، اور تمام اس کے اوزار. مثلا ذوالفقار اسی سرخ جعفر میں یا میں نے فرمایا، یا حضرت موسیٰ کی انگشتری، یا حضرت سلیمان کی انگشتری، یا عصائے موسیٰ، وہ سرخ جعفر میں ہے. یہ ساری وہ میراث ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کے پاس پہنچی. جب انبیاء علیہ السلام سے ائمہ علیہ السلام کے پاس پہنچی، جب امام زمان السلام تشریف لائیں گے تو بہت سے عیسائیوں یہودیوں کے سامنے سے ظاہر کریں گے موسیٰ علیہ السلام کی انگشتری ہے، سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہے، لہٰذا وہ امام کا کلمہ پڑھیں گے اس وقت. پھر یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر دنیا کے جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، جتنے سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں، اور ان میں 7 سمندر اور مزید بڑھ جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. یہ سب اللہ کے وہ کلمات ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میرے خیال میں بس وقت تمام ہو رہا ہے، میں بات کو اختتام پر لے آؤں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے جو عطا کردہ علم ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ مصحف فاطمہ اور مصحف مولا علی علیہ السلام. مصحف مولا علی وہی ترتیب نزول کے اعتبار سے قرآن، تفسیر و شان نزول کے ساتھ. مصحف فاطمہ میں تو قرآن کی کوئی آیت ہی نہیں، لیکن 3 برابر قرآن، اور اس میں غیب کی خبریں، تمام انبیاء کی خبریں، تمام اولیاء کی خبریں، تمام اوصیاء کی خبریں، امامت کی ایک نشانی ہے، اور ائمہ علیہ السلام تک پہنچے تمام انبیاء کی میراث. وہ سب کچھ یہ ہے مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ایک بات یاد رکھیے گا، بات کو یہاں پر فضائل کے تک تمام کرتا ہوں، کہ ہم نے بھی جو بات کی دلیل کے طور پر کہ جبریل نازل ہوں بی بی فاطمہ پر، اور اس کو ثابت کیا حضرت مریم کے واقعے سے، حضرت موسیٰ کی والدہ کے واقعے سے، یہ تو ہم نے دلیل دیتے ہوئے کہا. ورنہ جبریل کے لیے افتخار و فضیلت تھی کہ وہ پہنچے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس. جھولا جھلاؤں، جھولا جھلاؤں، پیار کروں، نوکری کروں، ہے قلب جبرائیل میں ارمان نئے نئے. جھولا جھلاؤں، پیار کروں، نوکری کروں، ہے قلب جبرائیل میں ارمان نئے نئے، اور ہے مدحت حسین کے عنوان نئے نئے، اور لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عظمت امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام صلوات.
عزیزوں، اس مصحف میں کچھ وہ باتیں بھی تھیں جنہیں پڑھ کر بیوی مغموم ہوئی، کیونکہ غیب کی جب خبریں تھیں تو پھر بیوی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک خاص الہام اور وحی کی گئی کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کربلا اور شام کے بازاروں میں کیا ہونے والا ہے۔ اور بیوی گریہ فرماتی تھی۔ آپ نے جب اشرف تشریف لے جائیے، وہاں پر روضہ امیر المومنین، کیا ہی ابوت، کیا ہی شان، کیا ہی جلالت اور زری مطہر پر۔ جب آپ زری کے اندر، جب حرم کے اندر جائیں، زری مطہر کے سامنے پہنچیں تو ایک عظیم جلالت ہے۔ جب آپ زیارت کی کتاب کھولیں، زیارت کی کتاب ہے السلام علیکم یا ولی اللہ وابن ولی انت اول مظلوم قد غصب حقہ، اے علی آپ اول مظلوم ہیں کہ جن کا حق غصب کیا گیا۔ علی ابن ابی طالب ایام فاطمیہ جب آتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بی بی فاطمہ کی شہادت پڑھی جائے یا علی کی غربت پڑھی جائے۔ ما زالت بعد بها معصبۃ الراس، جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہمیشہ بیوی کی کیفیت یہ تھی کہ معصبۃ الراس، چہرے پر اور سر اقدس پر ایک پٹی بندھی رہتی تھی ہمیشہ، شدید درد کی کیفیت سے، منحدۃ الرکن، کمر خمیدہ تھی، ناحلۃ الجسم، جسم انتہائی نحیف ہو چکا تھا، باقیۃ العین، مسلسل آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے، محترقۃ القلب، اور یہ عجیب، اس کا ترجمہ میں کیسے کروں، کہا سیدہ کا دل جل چکا تھا، یغشی علیہا ساعۃ بعد ساعۃ، ایک لمحے کو غش کے عالم میں جاتی تھیں اور پھر بیدار ہوتی تھیں، لیکن پھر غش کے عالم میں شدت غم میں چلی جاتی تھیں۔ یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی کیفیت تھی۔ اپنے بچوں سے کہتی تھی کہ کہاں ہے تمہارے نانا جو تمہیں گود میں لیا کرتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بی بی امام حسن امام حسین سے ایسے بات کرتی تھیں، ایک جملہ کہتی تھی بی بی کہ کہاں ہے تمہارے وہ نانا جو تمہیں زمین پر نہیں چلنے دیتے تھے بلکہ اپنے دوش پر بٹھاتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزوں، ایک وقت ایسا آیا کہ جب بیوی کی بڑی خواہش تھی کہ بلال اذان دے، اس لیے کہ اپنے زمانے میں وہ سننا چاہتی تھی اس اذان کو جو زمانہ رسالت کی اذان تھی، اور بلال نے احتجاج کرتے ہوئے بہت سے امور پر اذان دینا چھوڑ دی تھی تاکہ خلافت کے بارے میں انڈورسمنٹ نہ ہو سکے۔ لیکن بہرحال بلال تک یہ پیغام پہنچا، اور جب بلال آئے، جیسے مدینہ میں داخل ہوئے، مدینہ چھوڑ کے جا چکے تھے، تو بہت سے لوگ استقبال کے لیے دیکھا حسن اور حسین کو کندھوں میں بٹھا کر لے کر آئے۔ تو کسی نے بلال سے کہا کہ بلال آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ نے کیوں ان چھوٹے بچوں کو کندھوں میں بٹھا لیا؟ بلال نے کہا کہ کیا اتنا جلدی مدینہ بدل گیا ہے؟ میں تو صحابی رسول ہوں، میں نے تو خود رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ حسن اور حسین کو شانوں میں بٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد بلال آئے اور حکم بی بی فاطمہ الزہرا سے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدہ سلام اللہ علیہا، ان کے لیے وہ منظر گویا تازہ ہو گیا کہ میرے بابا وضو فرماتے، تجدید وضو کرتے تھے اور پھر جاتے تھے مسجد میں اپنی آبا کو سنبھالتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کیفیت ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بس جیسے ہی بی بی فاطمہ نے یہ نام سنا تو غش کھا کر بے ہوش ہو گئی۔ فوراً حسن حسین آئے مسجد میں، آ کے کہا کہ بلال اب اذان کو جاری نہیں رکھیے گا، ہماری ماں غشی کے عالم میں چلی گئی ہیں۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا کہ اے بی بی، آپ نے اپنے بابا کا نام سنا تھا اور برداشت نہ ہو سکا۔ سلام کربلا کی اس یتیمہ پر کہ جس نے باپ کے سر پہ دھو کے نیزہ پر دیکھا۔ سلام کربلا کی اس یتیمہ پر کہ وہ شمر جالس علی صدر شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھے۔ اور امام زمانہ فرماتے ہیں کہ اے حسین، آپ اپنی نیند کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یعنی حسین ادھر سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے، حسین جانتے تھے کہ اب سکینہ یتیم ہو جائیں گی، سکینہ کو تماچے لگنے کا وقت قریب آ گیا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ المظلوم۔ دیکھیں، بس کیونکہ ایام فاطمیہ کے سلسلے کے آخری مجلس ہے یہ، تو میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ مصائب کی کیفیت ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ آیت اللہ غربی اصفہانی نے ایک مرثیہ لکھا ہے، پورا عربی زبان میں ہے، بیوی کی شان میں ایک پورا مرثیہ لکھا ہے، عجب قیامت ہے۔ میں اس کے کچھ اشعار ترجمے آپ کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، بیوی دربار میں گئی تھی نا، تو وہ لکھتے ہیں، دیکھیں دربار کا جملہ کیا ہے، اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، وہ ابی محمد، اور میرے بابا محمد ہیں، اور میں جھوٹ نہیں بولتی۔ یہ صدیقہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، انہیں دربار میں یہ فقرہ کہنا پڑے کہ میں غلط بات نہیں کرتی، تو بیوی سے گواہ مانگے گئے دربار میں۔
تو آیت اللہ غربی اصفہانی کہتے ہیں کہ تم نے خاتون جنت سے بنت رسول سے گواہ مانگے، کیا جلتا ہوا دروازہ گواہ نہیں ہے سیدہ کی مظلومیت کا؟ کیا وہ دیوار گواہ نہیں ہے کہ عصا رہا جہاں پر سیدہ کو پیس دیا گیا؟ کیا دروازے پر لگی ہوئی میخ گواہ نہیں ہے کہ جو سیدہ میں پیوست ہو گئی؟ کیا محسن کا شہید ہو جانا گواہ نہیں ہے؟ آگے جملہ کہوں، کیا ورم شدہ بازو گواہ نہیں ہے سیدہ سلام اللہ علیہا کا جس پر تازیانہ مارا گئے؟ کیا ٹوٹی ہوئی پسلیاں گواہ نہیں ہے سیدہ کی مظلومیت کی؟ آیت اللہ غربی اصفہانی نے مرثیہ کہا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب پر. اور دیکھیں یہی مصیبت تھی کہ مولا علی علیہ السلام پر اس سے پہلے بھی کچھ مصیبتیں آ چکی تھیں، لیکن کسی نے علی کو اس کیفیت میں نہیں دیکھا تھا. دیکھیں سب سے پہلے ابو طالب علیہ السلام کا سایہ مولا علی کے سر سے اٹھ گیا. ابو طالب جیسا باپ ہو، علی یتیم ہو گئے، غم تھا لیکن ایسا غم نہیں آیا. بی بی فاطمہ بنت اسد جب دنیا سے گئی، مولا علی کی والدہ جو جنت البقیع میں مدفون ہے، اس وقت لکھا ہے تاریخ میں کہ مولا علی کہتے تھے امی امی، ہائے میری ماں، ہائے میری ماں. بڑا غم تھا مولا علی علیہ السلام پر بی بی فاطمہ بنت اسد کا، فاطمہ بنت اسد. لیکن اس وقت مولا علیہ السلام کی یہ کیفیت نہیں آئی. حضرت جعفر طیار دنیا سے رخصت ہوئے، مولا کہتے تھے انفصا مظاہری، میری کمر ٹوٹ گئی. رسول اللہ سب سے بڑھ کر دنیا سے گئے. آپ کی صدائیں بلند ہو تو میں جملہ کہتا ہوں، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، تو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، یہ آخری مجلس ہے، آخری لمحات ہیں. یہ تمام غم آئے تھے مولا علی پر، لیکن کسی نے اب تک مولا کو منہ کے بل زمین پہ گرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ تاریخ نے پہلا موقع دیکھا جب شیر خدا فاتح خیبر و بدر و حنین وہ منہ کے بل زمین پر ایسے گرے کہ کبھی گرتے تھے اور پھر اٹھتے تھے، اور پھر گرتے تھے اور پھر اٹھتے تھے. یعنی علی زہرا تک ایسے پہنچے جیسے حسین اکبر کے لاشیں تک پہنچے، بار بار اٹھتے تھے اور بار بار گرتے تھے. اور پہنچے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، میرے آخری جملے آ گئے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا تک پہنچے اور فرمایا کہ میں ابو الحسن آپ سے کہتا ہوں کلمینی یا زہرا، مجھ سے کلام کیجیے. کوئی آواز نہ آئی کہ میں آپ کے بابا کا چچا زاد بھائی آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھ سے کلام کیجیے. کوئی آواز نہ آئی. آخر میں سن سکیں گے مولانا نے کہا انا الغریب علی ابن ابی طالب، میں غریب علی آپ سے کہتا ہوں کلمینی یا زہرا، مجھ سے کلام کیجیے. بی بی زہرا نے آنکھیں کھولی. ایک چھوٹی سی وصیت تھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو ساتھ میں رکھی ہوئی تھی کہ علی اللہ نے مجھے آپ کے سپرد کیا تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ بن کے رہوں. سیدہ شرمندہ ہے کہ آپ کی تبلیغ سے خدمت نہ کر پائی. میرے رخصت ہونے کے بعد ایک دوسرا ازدواج کیجیے گا تاکہ میرے بچوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے پائے. اور یا علی غسلنی وکفنی ودفنی باللیل، مجھے رات میں غسل دینا اور رات میں کفن دینا، اور رات میں میرے جنازے کو اٹھانا. ان لوگوں کو شرکت کی اجازت نہ دینا جنہوں نے فاطمہ کو ناراض کیا. اور علی قیامت تک آنے والی میری اولادوں سے کہنا کہ فاطمہ نے انہیں سلام بلے جلدی میری اولادوں سے کہنا کہ سلام کا جتنے بھی سادات کرام آج فرش عزا پر ہے وہ اپنی مادر سے کہیں کہ مادر گرامی آپ نے ہمیں سلام کہا تھا، ہم ایام فاطمیہ میں سلام کا جواب دینے کے لیے فرش عزا پر آئے ہیں. علی ابن ابی طالب، وہ علی دیکھیں کئی گھر میں میت ہو جاتی ہے، آپ بچوں سے کہتے ہیں بچوں رو لو، کسی کی ماں چلی جائے آپ کہتے ہیں بچے جتنا رو لیں گے نا تو دل کا غم ہلکا ہو جائے گا. کتنے مظلوم ہیں علی کہتے تھے آہستہ رو، نہ رو بچوں، مدینے والوں کو خبر نہ ہونے پائے. یہاں تک کہ اسماء بنت عمیس کہتی ہیں کہ وہ علی جو سب کو خاموش کروا رہے تھے وہی چیخ مار کر اس نے میت دیتے ہوئے باہر نکلے. بی بی اسماء نے پوچھا کہ یا علی آپ چیخ مار کر کیوں رو رہے تھے؟ اب میں کیسے ترجمہ کروں؟ رائے تو سواد علامت ہے فاطمہ، کہتے میں نے سیدہ کے چہرے پر سیاہ نشان دیکھا، وہ حملار عینہا، سیدہ کی آنکھوں کو سر دیکھا. جب علی نے سیدہ کو دفن کیا تھا تو کہا تھا یا رسول اللہ استرجعت الودیع، امانت واپس کرنے آیا ہوں. لیکن جب امانت لی تھی تو لم یکن ذلها مکسورا، اس وقت تک پہلو شکستہ نہیں تھا. اب جب واپس کر رہا ہوں تو بس یہ ٹوٹ چکی ہے. سیدہ کا جنازہ رکھا تھا. امام حسین کہتے ہیں مادر گرامی آپ مجھے خود بلا دی تھی. آج بھی یاد ہے ایک ماں کی محبت کا سما، جس گھڑی دہر سے رخصت ہوئی خاتون جنا، صحن میں رکھا تھا تابوت علی تھے گریاں، رو کے حسنین صدا دیتے تھے بولو اماں. مامتا تڑپی تو دستور کون ٹوٹ گئے، اور سن کے بچوں کی صدا بندے کفن ٹوٹ گئے. حسین کو سینے سے لگایا، آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے.
نہیں حسین کو جدا کر دے کوہرام بپا ہے میں کہوں گا بڑے پیار سے جدا کیا ہوگا، سکینہ کی طرح تماچے کرے. سبحان اللہ، آپ کے اس بے پناہ گریے کا واسطہ ہے. فاطمہ و ابوہا و بعلھا و بنوہا. پنجتن کا تعارف بھی بی بی فاطمہ کی وجہ سے. یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، فاطمہ کے بچے، سب کچھ نسبت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے. دعا کی قبولیت کا وقت ہے. مغرب سے ہم متصل ہو گئے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ اکبر. پروردگار تجھے نام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ اس مجلس کو قبول فرما، ان صداؤں کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما لے، ان آنسوں کو رومال فاطمہ الزہرا میں جگہ عنایت فرما. پروردگار گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے. پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ آگے ہمارے بچوں میں اور ہماری نسلوں میں اس ولایت کو اور برات کو جاری فرما دے. محمد والے ایک عجب مصائب کا جملہ ذہن میں آ گیا. مولا علی علیہ السلام بی بی فاطمہ کی قبر پر ایک مرثیہ پڑھتے تھے، اس میں سے ایک بات کہتے تھے کہ علی کا سب سے بڑا خوف یہ ہے، اللہ اکبر، کہتے تھے علی کا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ اے سیدہ آپ کے بعد علی کو بڑے طویل عرصے تک زندہ رہنا ہے. علی کو طویل جینا ہے، آپ کے بغیر جینا ہے. لیکن علی ابن ابی طالب کا سب سے بڑا غم یہ ہے کہ فاطمہ کے بغیر علی کو جینا ہے. صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خادمین اور ناصرین میں شمار فرما. یا حسین یا حسین یا حسین.